ناظرین، موبائل فون کے کیمرے نے انسان کو یہ موقع دیا کہ وہ امیزنگ مومنٹ کو اپنے پاس کیپچر کر سکے۔ اس کے بعد انٹرنیٹ نے انسان کو یہ موقع دیا کہ ان تمام امیزنگ مومنٹ کو پوری دنیا میں پھیلا سکے۔ دوستو، آج کی ہماری یہ انٹرسٹنگ ویڈیو بیس کرتی ہے امیزنگ اینیمل مومنٹ کارٹون کیمرہ پر۔ دوستو، ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے، سو ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈاگ سے۔ دوستو، کتے کی وفاداری کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ لیکن ویڈیو میں سامنے آنے والے ہم آوارہ کتے کو دیکھتے ہیں جو کہ سڑک پر خاتون کی مدد کرتا ہے، اور یہ خاتون اس کی مالکن ہی نہیں ہے۔ اس خاتون پر ایک چور حملہ کرتا ہے اور سڑک کے بیچ میں اس کا پرس چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ کتا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ فوراً سے اس چور کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ کتے کی اس اچانک سے حملے کی وجہ سے چور کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا اور عورت کا پرس اور اس کا باقی سارا سامان سیف ہو گیا۔ اب اس کتے کے لیے ویڈیو پر لائک ضرور کریں۔ اب یہ جو ٹائگر آپ لوگ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کے عجیب و غریب ٹائگرز میں سے ایک ہے۔ یہ وہ ٹائگر ہے کہ جس کی جسم کے اوپر وائٹ نہیں بلکہ بلیک یا کالی داریاں نظر آئے گی۔ بنگال میں رہنے والے اس ٹائگر کی پکچر اور ویڈیو کو ٹائگر فائر نے اپنے پاس کیپچر کیا۔ اینیمل ایکسپرٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کے ٹائگرز کی پوری دنیا میں تعداد 7 سے 8 ٹائگرز کی ہے۔ سکن کے اوپر کالی داریاں جینیٹک ڈیفیکٹ کی وجہ سے آتی ہے۔ ٹائگرز کے اندر یہ جینیٹک ڈیفیکٹ بریڈنگ کی وجہ سے آتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو پتا ہے یہ جو ریچھ آپ کو چڑیا گھروں میں نظر آتے ہیں، یہ ریچھ نچانے والے جو انہیں ساتھ لیے گلی گلی پھرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے کن حالتوں سے گزر کر پہنچتے ہیں؟ ریچھ کی مادہ عموماً اپنے بچے کو اپنے ہی قریب رکھتی ہے اور اس کی دیکھ بھال اپنی جان سے بڑھ کر کرتی ہے۔ مادہ ریچھ کی موجودگی میں اس کا بچہ اس سے چھیننا نہیں جا سکتا، اس لیے بچے کو پکڑنے کے لیے شکاری پہلے اس کی ماں کو مارتے ہیں اور پھر ریچھ کو پکڑا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں جب ایک ویب سائٹ پر تحقیق پڑھی تو بہت دل پریشان ہو گیا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، ریچھ کا ہو یا انسان کا، اور ماں بہرحال ماں ہوتی ہے۔ ایک ماں سے بچے کو علیحدہ کرنا اور اسی چڑیا گھر کی شوکیسوں میں سجا دینا پہلے ہی کتنا غیر انسانی ہے۔ ناظرین، برفانی ریچھ کا شمار کرۂ ارض کے خوبصورت جانوروں میں کیا جاتا ہے، لیکن سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ ہم اس قدرتی حسن سے محروم ہونے والے ہیں اور اس صدی کے آخر تک برفانی ریچھ کی نسل دنیا سے غائب ہو سکتی ہے۔ جنگلی حیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ برفانی ریچھ کی تعداد پہلے ہی سے اس کم تر سطح پر پہنچ چکی ہے، جس سے اس کی نسل کے معدومی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ برفانی ریچھ کی پسندیدہ خوراک قطبی علاقوں میں برف کی نیچے یخ پانی میں پائے جانے والے سیل ہے۔ برفانی ریچھ برف کے شکافوں میں سے اس کا شکار کرتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ گلیشیئرز میں ٹوٹ پھوٹ جاری ہے، جس کی وجہ سے برفانی ریچھ کناروں پر رہتے ہیں اور آگے جانے سے گریز کرتے ہیں۔ ساحلی علاقوں میں اسی شکار کے حصول میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ اپنے بچوں کو مناسب مقدار میں خوراک فراہم نہیں کر پا رہے۔ کینیڈا کی یونیورسٹی آف انٹریٹو کے پروفیسر ڈاکٹر پیر مونار کہتے ہیں کہ برفانی ریچھ آب و ہوا کی تبدیلیوں کے ایک نمایاں علامت بن گیا ہے اور وہ پہلے ہی سے دنیا کی چوٹی پر بیٹھا ہے۔ اگر برف ختم ہو گئی تو ایسی کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں وہ چلا جائے۔ فطرت کے تحفظ کے بین الاقوامی ادارے IUCN نے آب و ہوا کی تبدیلیوں کے پیش نظر برفانی ریچھ کو ان جانوروں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جن کی نسل کو دنیا سے مٹے جانے کا خطرہ لاحق ہے۔ اس سلسلے میں کی گئی مطالعاتی جائزے بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے گلیشیئرز اور آرکٹک کی برف پگھل رہی ہے، برفانی ریچھوں کی تعداد بھی گھٹ رہی ہے۔ IUCN کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں برفانی ریچھوں کی کل تعداد 2000 سے 2500 کے درمیان ہے، جس میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر دنیا آب و ہوا کے مسئلے کی سنگینی کو سمجھ لیں اور اس کی روک تھام کے لیے سنجیدہ ہو جائے تو ہم برفانی ریچھ کی نسل کو مٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے کرۂ ہوا میں جس قدر رفتاری سے گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس صدی کے خاتمے تک قطبی علاقے کے برف سے خالی ہو جائیں گے۔ جب برف ہی نہیں رہے گی تو برفانی ریچھوں کی نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھنے کی موجودہ رفتار کے پیش نظر 2100 کے آغاز تک ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ نہ صرف برفانی ریچھ کا دور بھی ختم ہو جائے گا بلکہ جنگلی حیات کے کئی اور اقسام بھی دنیا سے مٹ جائیں گے۔